بس اب شوق اٹھاؤ لو نہیں میں جڑی گزارش کی سی نا میرا وہی بنیادی اس دا سوال دا جواب چاہیے مینوں کہ پہلا کلمہ شریف جڑا مراج شریف تو پہلا ہے وہ ٹھیک ہے تے بعد دا کلمہ کیڑی صحابیہ یا صحابہ کرام نو آپ نے تعلیم فرمایا بعد وچ بھی ہوئے کہ نہ ہوئے عتبہ بن عامر جوہنی ایک اے ابل ہمراہ دو نبی پاک جدو میراج تو واپس آئے تے صحابہ کرام نے پڑھ کے دسیا نا کہ میں کہ انج چپ کر کے اشارے نال یا کہ لا الہ الا اللہ تے آئیں علی ولی اللہ ان تے نہیں نبی پاک نے پڑھ کے دسیا ولایت دا نبی پاک نے پڑھیا کلمے دے وچ علی دا نام لیا ہے کہ اسی بھی نام لینا ہے اس واسطے کہ علی دی ولایت ختم نبوت دی مہر بھی بنتی ہے تے دوسرا نبی پاک نے کلمے چ علی دا نام لیا ہے تے جے تہاڈی حدیث وچ کلمے دے وچ علی دا نام نہ ہوے تے پھر اسی مجرم ہاں حضرت پاک نے نام لیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہی کلمہ پڑھیا مولا علی علیہ السلام اس بات الہدا علی ولی اللہ دا لفظ انہاں نے ادا کیتا کلمے نال جی او دے لفظ دینے کے وا انی علی ولی اللہ ہے اس بات الہدا اے تسی تاں گل کرو جے ساڈیاں کتاباں چ نہ ہوے کہ مولا علی تے کعبے وچ جمدیاں اے کلمہ پڑھیا اپنا مولا علی علیہ السلام نے پڑھیا ہے شاہد اللہ بالوحدانیت والمحمد بالرسالت والنفس بالخلافت والولایہ یہ نظام تا ہوندا ہے کہ جے ساڈیاں کتاباں چ نہ ہوے کلمہ رسالت دا ہوندا ہے کہ ولایت دا پیدا ہوئے ایک ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے طاقت دیتی انہیں کعبے چ پیدا ہوندے ہی سجدہ کرن تو بعد سما قامت سما اذن و قام کھڑے ہو کے اذان بھی پڑھی تے اقامت بھی آکھی فشاہد اللہ بالوحدانیت والمحمد بالرسالت والنفس بالخلافت والولایہ پہلے خدا دی توحید دی گواہی دیتی پھر رسول دی رسالت دی پھر اپنی ولایت دی گواہی دیتی اپنی اذان اور پڑھیا شہادو ان مگر یہ فرماؤ کہ کلمہ کیڑا جاری کرو گے رسول دا کلمہ رسالت دا کہ ولایت دا جاری کرو نبی کلمہ پاک کیدا ہوندا کلمہ نبی پاک دے فرمان دے مطابق کلمے دے وچ علی دی ولایت ہے جدو اے میں ولایت دا انکار کوئی بھی نہیں کرتا کلمہ توحید ہے کہ ثلاثہ ہے اسی تے ولی تو بڑا شان کلمہ توحید ہے کہ ثلاثہ ہے کلمہ رسالت ہے کہ ثلاثہ ہے جی فرماؤ کلمہ رسالت ہے کہ ثلاثہ ہے تسی دسو کلمہ رسالت توحید ہے کلمہ رسالت توحید ہے توحید رسالت وچ ثلاثہ لیا توحید رسالت اور ولایت یہ تینوں جڑے جملے نے اس کلمے نال علی دی ولایت اس واسطے کہ دے نال ایمان مکمل ہوندا ہے جیسا کہ ترمذی شریف جلد 298 کا میں حوالہ دیتا ہے باہوا ولی کل مومن بعدی علی میرے بعد ہر ایک مومن کا ولی ہے علامہ صاحب بات یہ ہے بات سنیں جی یہ جو علامہ صاحب نے کتاب دکھائی ہے اس پر آپ کو اعتراض ہے اعتراض نہیں ہے سانو کہ اتنے نہیں لکھا اس کی عبارت آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی یہ صرف پوچھنا چاہتے ہیں کہ پہلا کلمہ ہور سی یا دسو یا اے صحیح سی یا او صحیح مینوں یہ دسو تسی مکے چ لا الہ الا اللہ پڑھیا گیا ہن تسی کلمہ کی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیو نا تو ہن کوئی بندہ مکے چ ہوے تو آکھے جناب لا الہ الا اللہ صحیح ہے کہ محمد رسول اللہ کلمہ صحیح ہے یہ تے بڑی تسی مطلب بے عقلی والی گل کیتی میں تو دسیا دین جڑا نا درجہ بدرجہ آیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بعد شراب چلتی تھی وہ ختم ہوئی حضور نے فرمایا تھی نا وسارے نکاح تفصیل فرمائی اگر محمد رسول اللہ بیان کر دے کہ ولی اللہ پڑھو نال تے کسے دی ہن جویں روزہ دو ہجری نواں کلمہ تے روزہ جناب جی دو ہجری ہویا روزہ جی دو ہجری چ واجب ہویا ہے جڑے پہلے مار کے نے انہاں دے بارے کی خیال ہے کہ وہ کافر مار کے روزے تے اور روزے تے کوئی منکر سن مینوں یہ دسو اسٹیپ بائی اسٹیپ دین چلے ہیں جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیتا اس طرح منیا انہاں واسطے دین دا نصاب ہی ہونا سی انہاں واسطے روزہ واجب نہیں سی بالکل تے جڑے بعد جڑے روزے تو بعد فرض ہون تو بعد رکھدے نے انہاں واسطے روزہ رکھنا واجب سی جڑے بندے جنہاں بعد رکھیا ہے دو ہجری تو پہلے نہیں رکھیا کی آکھاں گے روزے تے منکر سن جی نہیں 11 سال صرف توحید کا اعلان ہوا ہے 13 سال ان 13 سالوں کے اگر جنہیں محمد رسول اللہ نہیں پڑھیا کیا انہوں کا کیا نقصان ہے کیونکہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکم دے مطابق پڑھیا جانا سی اس تو بعد حکم ہویا کہ محمد رسول اللہ پڑھایا جنہ لوگوں نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ مکمل ہو بات یہ ہے کہ یہ جو علامہ صاحب نے کتاب دکھائی ہے وہ آپ کی مذہب کی نہیں ہے اے فرماؤ کہ پہلے اسلام لے آنے والوں حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی شیر خدا اول من آمن بہ وصدقہ سب تو پہلے جس نے ایمان لے آندا مولا علی آپ نے حضرت علی